نوازے کہہ دی رفعت ایسی ہوتی ہے، جسے آقا نوازے کہہ دی رفعت ایسی ہوتی ہے، کرم ہوتا ہے ایسا اور رحمت ایسی ہوتی ہے۔ صفحے پیچھے ہیں نبیوں کی، رسول آگے مصلی پر، صفحے پیچھے ہیں نبیوں کی، رسول آگے مصلی پر۔ امامت اس کو کہتے ہیں، امامت ایسی ہوتی ہے۔ بلانے آئے جبریل امی محبوب داور کو، فضیلت اس کو کہتے ہیں، فضیلت ایسی ہوتی ہے۔ یہ شوکت ہے فرشتے غسل دیں دولے کی میت کو، یہ شوکت ہے فرشتے غسل دیں دولے کی میت کو۔ شہادت اس کو کہتے ہیں، شہادت ایسی ہوتی ہے۔ نبی کے قول کی صدیق نے تصدیق کی پہلے، نبی کے قول کی صدیق نے تصدیق کی پہلے۔ صداقت اس کو کہتے ہیں، صداقت ایسی ہوتی ہے۔ جہاں ہو دودھ کا دودھ اور جہاں پانی کا پانی ہو، عدالت اس کو کہتے ہیں، عدالت ایسی ہوتی ہے۔ اور خدا کی راہ میں سب کچھ دے کر نہ پیشانی پہ بل آیا، سخاوت اس کو کہتے ہیں، سخاوت ایسی ہوتی ہے۔ اور علی نے پاک کے دشمن کو بھی قابو میں رہائی دی، شجاعت اس کو کہتے ہیں، شجاعت ایسی ہوتی ہے۔ آخری شعر کہ جہاں پیتے ہیں پانی شیر و بکری ایک جگہ فیضی، جہاں پیتے ہیں پانی شیر و بکری ایک جگہ فیضی، حکومت اس کو کہتے ہیں، حکومت ایسی ہوتی ہے۔ مائک پر حضرت مولانا یاسر عبدالرحیم صاحب فاروقی قاسمی دامت برکاتہ العالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک یا رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله المال فهو ينفقه بالليل والنهار، فهو ينفقه بالليل والنهار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رسول اللہ کی دل میں محبت لے کے آیا ہوں، رسول اللہ کی دل میں محبت لے کے آیا ہوں، جو دولت لٹ نہیں سکتی وہ دولت لے کے آیا ہوں۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جان ہے میری، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جان ہے میری، میں ہر ہر سانس میں ان کی محبت لے کے آیا ہوں۔ میرے قابل احترام اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے علماء کرام، مفتیان عظام، حفاظ کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری پیاری ماؤں اور بہنوں، مائک والے حضرات سے میری گزارش ہے کہ تھوڑا ایکو کم کر دیں بس۔ ابھی آپ حضرات بہت دیر سے بیٹھے ہوئے اس پروگرام کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ مدرسہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جلسہ، اس مدرسے کا یہ پروگرام، جلسہ دستار بندی، بہت ہی عظیم پروگرام ہے، اور آپ حضرات کافی دیر سے علماء کرام وغیرہ کے بیانات کو اور اسی طریقے سے شعراء عظام کی نعت و منقبت کو بھی آپ لوگ سماعت فرما رہے تھے۔ میں کسی تمہید کے، بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی لاگو لپیٹ کے، میں دو باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد رخصت لے لوں گا، کیونکہ مجھے خود احساس ہے اس بات کا کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور سننے کی بھی سماعت ایک وقت تک کے ہوتی ہے۔ انسان کا دل ایک وقت تک چاہتا ہے کہ کچھ باتیں سنی جائیں، دین کی باتیں بھی ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت گھبراہٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ ہمارے علماء کرام لکھتے ہیں، اور بلکہ حدیث کا مفہوم بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے باقاعدہ کہ اگر تم کو عبادت کے اندر بشاشت نہ ہو
تو پھر اگر نیند آ رہی ہو تو سو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. جب طبیعت کے اندر بشاشت ہو اور جب تمہاری دل چاہ رہا ہو تب عبادت کرو، ورنہ ایسی عبادت سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا اور ایسی باتوں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو سوئی ہوئی آنکھوں سے سنی جائیں اور بالکل غفلت والے دل سے سمجھی جائیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً وہ ہفتے میں ایک مرتبہ بیان کرتے تھے جمعرات کے دن. عورتوں نے ان سے کہا حضرت آپ ایک کام یہ کیا کیجئے کہ 2 دن کر دیجئے، بیان 2 دن کیجئے. انہوں نے سختی سے منع کیا، کہا نہیں میں جو بیان کرتا ہوں ہفتے میں ایک ہی دن بیان کروں گا، نہیں تو اگر میں زیادہ بیان کرنے لگوں گا تو پھر طبیعت اکتانے لگے گی تم لوگوں کی، مجمع زیادہ نہیں آئے گا، پھر تم لوگ سننے کی طرف توجہ نہیں کرو گے، بس یہ چاہو گے کسی صورت سے بات ختم ہو جائے. لہذا بات کو اتنی کرنی چاہیے جتنی بات سامعین سمجھیں اور قبول کریں. بس تھوڑی دیر کے لیے آپ اور برداشت کریں، انشاءاللہ العظیم اس کے بعد دعا ہو جائے گی. میرے عزیزوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث شریف پڑھی ہے. سب علماء جو لوگ یہاں بیان کر رہے تھے ان کی آپ نے باتیں سنی، لیکن کچھ باتیں مجھے ایسی لگی کہ ابھی اس میں رہ گئی ہیں. تشنا ہے یہ محفل ابھی، کیونکہ ہم نے حفاظ کرام کو یہ تو کہہ دیا کہ یہ ان کی تعریفات کر دی، ان کے معاملات بیان کر دیے، ان کے لیے جو اعزاز و اکرام ہے وہ کر دیا، لیکن ان کی خطائیں جو ان سے اور معاملات ہوں گے وہ کون بیان کرے گا؟ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ابھی میں نے حدیث پڑھی تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، کہ دیکھو حسد نہیں کرنا چاہیے. حسد بہت بری چیز ہے، بہت خراب چیز ہے. حسد بہت خراب چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسد کا معنی کیا ہوتے ہیں؟ حسد کے معنی ہوتے ہیں کہ میرے پاس آئے چاہے نہ آئے، لیکن اگلے کے پاس جو پیسہ روپیہ مال و دولت شہرت ہے وہ ختم ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حسد. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد کسی میں بھی جائز نہیں ہے، لیکن 2 چیزوں میں 2 لوگوں کے ساتھ حسد کرنا چاہیے. ایک وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کی دولت سے نوازا ہے، جس کو اللہ نے جس کے سینے کے اندر قرآن کی دولت دی ہے، قرآن کو سما دیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے اس معجزے کو سینے کے اندر رکھ دیا ہے. ایک وہ شخص جس کو قرآن کی دولت ملی ہے اور وہ پوری رات وہ راتوں میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہے. فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ شخص پوری رات وہ دن رات کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ کے کلام کو یاد کرتا ہے، اللہ کے کلام کو اپنے سینے کے اندر اتارتا ہے، حفظ کرتا ہے. اس شخص سے آپ کو حسد کرنا چاہیے. کہ اے حسد کا کیا معنی یہاں رک کر کے بتا دوں. یہاں محدثین نے کہا ہے کہ حسد جو تعریف حسد کی وہاں یہ حسد مراد نہیں ہے. یہاں حسد کے معنی غبطے کے ہوں گے. غبطہ کا معنی ہے عربی زبان میں، اردو کا اس میں ترجمہ ہے رشک کرنا. رشک کرنا کسی کے اوپر، یعنی اگر اللہ نے کسی کو قرآن کی دولت دی ہے، اگر اللہ نے کسی کے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کیا ہے تو تم بھی یہ تمنا کرو، رشک کرو اور اللہ سے دعا کرو اے میرے مالک، اے میرے مالک، اے میرے پالن ہار، اے میرے داتا، اے سب کو پالنے والے، اے چرندوں پرندوں کو رزق دینے والے، اے پوری مخلوق کو کھلانے پلانے والے، اے اللہ تو ہمیں بھی اس کی طریقے سے بنا دے، تو ہمیں بھی اسی طریقے کی دولت عطا فرما دے. سب سے پہلی چیز کہ ایک چیز یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ رشک کرنا چاہیے حافظ قرآن کے اوپر.
پر، اور دوسرے شخص کے بارے میں بتایا کہ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْمَالَ فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، کہ وہ اس کو اللہ نے پیسہ روپیہ دیا ہو، اس کو مال و دولت دیا ہو، اور اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتا ہو، وہ خوب صدقہ کرتا ہو، خیرات کرتا ہو، مدرسے کا تعاون کرتا ہو، مسجد کا تعاون کرتا ہو، غریبوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، تو اس کے لیے بھی یہ دعا کرو کہ اے اللہ جیسے تو نے اس کو مال دیا ہے ہمیں بھی اسی طریقے سے مال عطا فرما دے، تاکہ ہم بھی اسی طریقے سے لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کے ساتھ تعاون کریں۔ آج جو یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آج ان کے گلوں کے اندر جو ہار اور پھول ڈلے ہوئے ہیں، میں اس کے بارے میں کہتا ہوں یہ ایسے ہی نہیں ڈل گئے، ان کے گلے کے اندر ہار اور پھول ایسے ہی نہیں ڈل گئے۔ کیوں؟ ان کے گلوں کے اندر جو یہ ہار آئے ہیں، یہ ہار ہر ہار کی طرح نہیں ہیں، یہ ہار ہر ہاروں سے مختلف ہار ہیں، یہ گلے ایسے گلے ہیں کہ ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروسا، ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروسا۔ کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے بھی، مزاروں کے لیے کچھ پھول کھلتے ہیں، ان پھول کی قسمت جاگ گئی، ان پھول کا مقدر سنور گیا کہ ان کے گلوں کے اندر آ گئے یہ پھول اپنی قسمت کے اوپر نازاں ہیں، یہ پھول اپنی قسمت پہ اترا رہے ہیں، یہ پھول اپنی قسمت پہ رشک کر رہے ہیں کہ اے میرے مالک تو نے مجھے کس گلے کے اندر پہنا دیا ہے۔ یہ حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے گلوں کے اندر ان ہاروں کو پہنایا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں ہماری وہ مائیں، ہماری وہ بہنیں، ہماری وہ بیٹیاں اور ہماری وہ بچیاں کہ جن کے یہ بھائی ہیں، جن کے یہ بیٹے ہیں، جن کے ہمارے قابل مبارکباد ہیں وہ بھائی، وہ نوجوان، وہ بزرگ کہ جن کے یہ پوتے ہیں، جن کے بیٹے ہیں، جن کے بچے ہیں، جن کے بھائی ہیں، کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ دولت سے، اس دولت سے نوازا ہے ان لوگوں کو۔ میرے بھائی، قرآن ایک معجزہ ہے، سمجھ لیجئے قرآن ایک معجزہ ہے۔ کیوں؟ قرآن کا سینے کے اندر آ جانا اللہ کے معجزے سے کوئی کم بات نہیں ہے کہ اتنا بڑا قرآن جس کے اندر 6666 آیتیں، 30 پاروں کا قرآن، ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں تھک جاتے ہیں، نہیں پڑھا جاتا ہے، اٹکنے لگتے ہیں، پانی مانگتے ہیں، گلاس مانگتے ہیں، کولڈ ڈرنک مانگتے ہیں کہ لاؤ بھائی بہت قرآن پڑھ لیا، تھک گئے ہیں، دیکھ دیکھ کر کے نہیں پڑھ پاتے۔ آج ان بچوں کے سینوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس قرآن کو محفوظ فرما دیا ہے۔ یہ اللہ کا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ آپ کوئی اور کتاب لے لیجئے، کوئی اردو کی تقریر ہم لوگ یاد کراتے ہیں، انگریزی کی تقریر ہے، کوئی رسالہ لے لیجئے آپ اور کہیے بچوں سے کہ یاد کرو، یہ یاد کریں گے، یہ بچے یاد کریں گے اس کتاب کو، اس اردو کی کتاب کو، اس انگلش کی کتاب کو، اور وہ سنائیں گے، بہت مشکل سے یاد ہوگی اور کچھ اٹک پٹک کے سنا بھی دیں گے، لیکن اس کے کچھ دن کے بعد، 6 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد آپ کہیے بیٹا وہ جو کتاب تم نے یاد کی تھی وہ ذرا سناؤ، وہ سناؤ کتاب، یہ نہیں سنا پائیں گے وہ کتاب، نہیں سنا پائیں گے وہ اردو کی تقریر، نہیں سنا پائیں گے وہ پویم، نہیں سنا پائیں گے وہ نظم اگر انہوں نے یاد کی تھی۔ کیوں؟ اس کے اوپر اللہ رب العزت کی کوئی برکتیں نہیں ہیں، رحمتیں نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ اس حافظ قرآن نے جو قرآن اپنے سینوں کے اندر بٹھا لیا ہے۔ آپ ایک معجزہ اس کا اور بھی دیکھیے، اور وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ معجزہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہر کتاب کو آپ دیکھ لیجئے گا، ملک بدلتے جائیں گے، کتاب بدلتی جائے گی۔ آپ بائبل اٹھا لیجئے،
آپ تورات، زبور، انجیل اٹھا لیجئے، آپ دیکھیے گا ہندوستان کے اندر کچھ اور طریقے سے پڑھی جائے گی، افریقہ کے اندر کسی اور طریقے سے پڑھی جا رہی ہے، اسی طریقے سے مختلف ملکوں کے اندر کچھ اور طریقے سے پڑھی جا رہی ہے، لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ آپ یہاں کے اس مدرسے کے سب سے چھوٹے بچے کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے اور اس سے کہیے قرآن سناؤ، وہ قرآن سنائے گا۔ الحمدللہ کی الف سے لے کر کے اور والناس کی سین تک کے جس طریقے کے آج اس بارہبنکی قصبے کے شہر کے آج ضلع کے اس مدرسے سیدنا عمر فاروق کے اندر جو بچہ قرآن الحمدللہ کی الف سے لے کر کے والناس کی سین تک پڑھے گا، کل آپ جا کر کے دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی بوڑھے کو، کسی جوان کو، کسی مجبور کو، کسی اندھے کو، کسی لولے کو، کسی کو بھی اٹھا کر کے آپ کا یہ قرآن سناؤ، وہ بھی الحمدللہ کی الف سے لے کر کے والناس کی سین تک کے وہی قرآن سنائے گا۔ نہ ایک لفظ کا فرق، نہ ایک حرف کا فرق، نہ ایک زبر کا فرق، نہ ایک زیر کا فرق، نہ ایک پیش کا فرق۔ جس طریقے سے یہاں کے بچے نے قرآن سنایا ہے اسی طریقے کا قرآن وہ بھی سنائے گا آپ کو۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ یہ قرآن کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، میری کیا حیثیت ہے؟ میں کون ہوں؟ میں لکھنؤ شہر کا ایک باشندہ ہی تو ہوں، فاروقی خاندان کا ایک بچہ ہی تو ہوں۔ مجھے کون جانتا؟ مجھے کون جانتا؟ بہت سے لوگ ہیں لکھنؤ کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر انگریزی تعلیم یافتہ، آپ نے ان کو کیوں نہیں بلا لیا یہاں پر؟ آپ نے کیوں نہیں بلا لیا یہاں پر؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے جو بلایا ہے وہ صرف اس وجہ سے بلایا ہے کہ محبوب کا کلام میرے سینے کے اندر ہے، میرے رب کا قرآن میرے سینے کے اندر ہے، میرے استاد نے مجھے پڑھایا ہے، مجھے عالم بنایا ہے، مجھے حافظ بنایا ہے۔ اس وجہ سے آج آپ نے مجھے بلا کر کے یہاں بٹھایا ہے اس کرسی کے اوپر، ورنہ میں تو کہتا ہوں یہ تیری نظر کا کمال تھا کہ مجھے پوچھتے ہیں بڑے بڑے، یہ تیری نظر کا کمال ہے کہ مجھے پوچھتے ہیں بڑے بڑے، میں تو سنگے راہ نہیں آتا، تجھے ایک آئینہ، تجھے ایک نگینہ بنا دیا۔ میں کیا تھا؟ میں تو ایک ذرہ تھا، میں تو ایک ذرہ تھا، مجھے جو آفتاب بنایا ہے، مجھے آج لا کر کے اس کرسی کے اوپر بٹھایا ہے، وہ قرآن کی نسبت نے بٹھایا ہے، وہ قرآن کے مرتبے نے بٹھایا ہے، وہ قرآن کی برکتوں نے مجھے بٹھایا ہے، ورنہ میرے اندر کیا ہے؟ میں تو ایک اخیر سا ایک انسان ہوں۔ آج یہ بچے حافظ قرآن ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، یاد رکھیے آج کل شادی بیاہ کے اندر آپ لوگ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے لکھنؤ شہر کے اندر آئیے، آپ بارہبنکی میں دیکھ لیجئے، بڑا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، بے انتہا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، زبردست طریقے کی شادیاں ہو رہی ہیں، لوگ لٹائے دے رہے ہیں، قرضہ لے رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں جو میں نے کی ہے، میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کہتا ہوں، ادھر ادھر کی بات نہیں سنا رہا ہوں، میں اپنی بات سنا رہا ہوں۔ الحمدللہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو گیا ہے۔ ابھی مفتی صاحب سے میں بات کر رہا تھا اس کی تراویح کے لیے کہ اس کی تراویح کے لیے کوئی مسجد بتائیے گا۔ الحمدللہ بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے، بہت بہترین قرآن پڑھتا ہے۔ ابھی اس نے رمضان المبارک میں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو پورا دور سنایا ہے رمضان المبارک میں پچھلے عصر کے بعد، وہ ان کا پرپوتا بھی ہے۔ لہذا اس بچے کا میں نے جب قرآن مکمل ہوا، میں نے جس دن سے اس کی بسم اللہ کرائی تھی اور یہ تہیہ کر لیا تھا، اور آج بھی وہی تہیہ ہے انشاءاللہ العزیز اگر میری زندگی رہی۔ میں نے اپنے بچے کا جب قرآن مکمل ہوا میں بہت خوش تھا، کیونکہ یہ نہیں ہوتی یہ دولت ہر کس و ناکس کی قسمت میں، نہیں ہوتی یہ دولت ہر کس و ناکس کی قسمت میں۔ تمہیں اس دولت عظمیٰ کی ہر فرحت مبارک ہو۔ یہ دولت عظمیٰ کسی اور کو نہیں ملتی۔ لہذا جب میرے بیٹے نے قرآن مکمل کیا تو میں نے کہا اپنے والد محترم حضرت مولانا قائد ملت حضرت مولانا عبدالولی فاروقی رحمت اللہ علیہ، ہمارے والد صاحب آج سے 1.5 سال قبل اس دنیا سے چلے گئے، لہذا آپ تمام حضرات ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے کہ ہم نے اپنے والد صاحب سے کہا والد صاحب
9 سال کی عمر میں اس نے حافظ قرآن ہو گیا تھا وہ. میں نے ان سے کہا میں والد صاحب میں اس کی تقریب کرنا چاہتا ہوں. اس کی دستار بندی تو ہوئے گی، ٹھیک ہے، مدرسے میں جو ہوتی ہوگی، لیکن میں اس کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، ایک تقریب کرنا چاہتا ہوں اور اچھی طریقے سے کرنا چاہتا ہوں. یوں نہیں، میں ایسی کرنا چاہتا ہوں کہ مثالی بنے، وہ مثالی بنے. میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا میں نکاح کروں گا تو انتہائی سادگی کے ساتھ نکاح کروں گا ان بچوں کو اپنے، اور ولیمہ جو ہوگا وہ سنت کے مطابق ہو جائے گا. لیکن میں اپنے بچوں کی جو دستار بندی کروں گا وہ ایک مثالی دستار بندی کروں گا، شاندار طریقے سے دستار بندی کروں گا. میرے والد صاحب نے کہا بہت اچھی بات ہے، تم چلو کرو، میں بھی ہوں ساتھ میں. بہرحال لکھنؤ شہر کا جو سب سے بہترین ہال تھا، بلکہ لان تھا، میں نے اس کو کرائے پر لیا اور اس کے بعد لکھنؤ شہر کی معزز ہستیاں یعنی پورے لکھنؤ کو پوچھا میں نے، اور اس میں وہ تقریب کی میں نے. بارہا میرے لاکھوں روپے اس میں لگے، لیکن میں قربان کہتا ہوں ایسے لاکھوں روپوں کو، ایسے لاکھوں کروڑوں روپوں کو میں اس کے لیے اپنے حافظ قرآن لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے قربان کرتا ہوں کہ جن کی عزت کے لیے، جن کی عظمت کے لیے اور اس قرآن کے لیے اگر خرچ ہو جائیں تو میں تو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. لہذا میں نے بہت شاندار تقریب کی. اللہ کا فضل ہے، لوگ آئے اور کہنے لگے مولانا آپ نے تو بالکل ولیمے کے جیسا کر دیا. میں نے کہا ولیمے سے بڑی چیز کی ہے، ولیمہ آپ ہمارا زندگی رہی تو دیکھ لیے گا بچوں کا ولیمہ، یہ زبردست طریقے سے. لہذا میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ میں نے بہت پروقار تقریب کی تھی اور بہت بڑی، بہت اچھے پیمانے کے اوپر تقریب کی تھی، وہ بہت شاندار طریقے سے. آج سے 5-6-7 سال پہلے کی بات ہے یہ. لہذا میری ماں اور بہنوں، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. یہ جو حافظ قرآن ہو گئے یہ بچے، دیکھیے ایک ذمہ داری، یہ بچے حافظ قرآن ہو گئے، بڑی خوشی کی بات ہے. میری آخری بات آپ سن لیجئے بہت غور سے. یہ بچے حافظ قرآن ہو گئے ماشاءاللہ، اللہ کا فضل ہے. ایک تو حافظ قرآن ہوئے، یہ ہمارے یہاں مدرسہ عالیہ فرقانیہ کے اندر ایک استاذ تھے، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. ان کے سامنے جب کوئی بات ہوتی تھی کہ یہ حافظ قرآن ہو گئے ہیں اور ان کی دستار بندی کی جائے گی تو پوچھتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ یاد ہو گیا پورا مکمل یاد ہے؟ تو پھر اس کے بعد ان سے کہا نہیں ابھی کچا. کہا تو پھر کس بات کی دستار بندی، کس بات کی دستار بندی؟ جب اس نے کوئی محراب نہیں سنائی ہے، جب اس نے تراویح نہیں سنائی ہے، جب اس نے قرآن نہیں اس کے سینے میں یاد ہے، تو پھر کس بات کی دستار بندی کر رہے ہو؟ کس بات کے بارے میں خوشیاں منا رہے ہو؟ جب قرآن یاد ہو جائے گا تب کرو نا دستار بندی. لہذا یہ بچے ابھی فی الحال تو ان کی دستار بندی ہو گئی ہے. آپ کے اوپر بھی ماں باپ جو بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں، مدرسے والوں سے بھی کہہ رہا ہوں اور ان بچوں سے بھی کہہ رہا ہوں، دیکھیے جتنی فضیلت آئی ہے قرآن مجید کو یاد کرنے کی، اتنی سخت وعیدیں بھی آئی ہیں قرآن کو بھولنے کی. قرآن کو بھولنے کی وعیدیں بھی آئی ہیں. قرآن پڑھ کر کے اگر کوئی شخص بھول جائے گا، کل قیامت کے دن میرے نبی کی حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو کوڑھی بنا کر کے اٹھائے گا. کوڑھی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ہاتھ پیر سب گل رہے ہوں، سڑ کے گر رہے ہوں. جو قرآن کی ایک آیت بھی بھول جائے گا کل قیامت کے دن اس کو کوڑھی بنا کر کے اٹھایا جائے گا. اب بتائیے آپ کتنی بڑی ذمہ داری ہو گئی. ابھی یہ حفظ کر رہے تھے، ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی، یہ چل رہا ہے معاملہ، چھوڑ رہے نہیں کر رہے حفظ، کوئی بات نہیں. آج یہ حافظ قرآن بن گئے، آج ان کو سند مل گئی ہے، ٹائٹل مل گیا ہے، دستار مل گئی ہے. اب ان کی بھی ذمہ داری ہے، ان کے گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے، ان کے مدرسے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے قرآن کی حفاظت کروائیں، ان کے قرآن کی حفاظت کروائیں، ان کا قرآن یاد کروائیں، ان کے قرآن کو سنوائیں. اگر نہیں کریں گے تو جس طریقے کی خوشخبریاں ہیں اسی طریقے کی وعیدیں بھی آئی ہیں. اللہ کا عذاب بھی خدا نخواستہ اسی طریقے کا ملے گا. لہذا میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں کہ ان بچوں کو قرآن، اب ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہو گئی ہے. اب اس قرآن کی حفاظت کرنا، اور یہ قرآن انہوں نے یاد تو کر لیا، اب یہ حافظ قرآن ہو گئے، اب یہ ان کی زندگی کا روگ بن گیا ہے.
جب تک سانس رہے گی ان کے جسم کے اندر، قرآن رہے گا ان کے جسم کے اندر۔ اگر ان کی سانس آ رہی ہے اور قرآن نہیں ہے، یاد رکھیے گا ان کی بھی پکڑ ہوگی، ان کے گھر والوں کی بھی پکڑ ہوگی، ان کے مدرسے والوں کی بھی پکڑ ہوگی کہ کیوں تم نے اس کی حفاظت نہیں کروائی، کیوں تم نے اس کے ساتھ اس کا یاد نہیں کروایا۔ یہ بھی سن لیجئے گا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اب ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہو گئی ہے، اب ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہو گئی ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے اسی بچے کی آج 7 سال 2019 میں ہوئی تھی اس کی دستار بندی، 2019 میں، آج کی تاریخ ہے، آج کی تاریخ، وہ عربی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ میں مفتی صاحب سے بتا رہا تھا عربی تعلیم حاصل کر رہا ہے، لیکن میں نے آج تک اس کے حافظ صاحب کو لگا رکھا ہے باقاعدہ ٹیوشن کے طور پر، روزانہ ایک پارہ قرآن کا سنانے کے لیے، روزانہ ایک پارہ قرآن کا سنائیے۔ بڑے بڑوں کو تم سنایا ہے وہ ٹھیک ہے، تم نے جو کچھ بھی کیا تمہیں بہت یاد ہے، لیکن میں اپنا فرض نبھاتا رہوں گا، تم کو قرآن یاد کراتا رہوں گا جب تک مجھے تسلی نہیں ہو جائے گی کہ اب تم باشعور ہو گئے، اب تم قرآن کی حفاظت خود کرو گے۔ لہذا قرآن کی حفاظت کروانی پڑے گی، قرآن کی حفاظت کے لیے۔ اس لیے میرے بھائی، میری ماں اور بہنوں، میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، یہ قرآن کی دولت چھوٹی موٹی دولت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابه، کہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، اس لیے کہ یہ قرآن کل قیامت کے دن تمہارا سفارشی بن کر کے آئے گا اللہ رب العزت کے سامنے۔ جب تمہارے اوپر گناہ آئیں گے، اللہ حساب و کتاب کر رہا ہوگا اور گناہ کے فرشتے آئیں گے تم کو جہنم میں لے جانے کے لیے، یہ قرآن کی صورتیں آ کر کے کھڑی ہو جائیں گی۔ باقاعدہ آتا ہے، باقاعدہ علماء نے لکھا ہے، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے سورہ ملک کی تفسیر کے اندر کہ باقاعدگی کے ساتھ وہ آئیں گے فرشتے اور ادھر سے جہنم کے فرشتے آئیں گے اور اس کے بعد آپس میں مباحثہ ہوگا۔ جہنم کے فرشتے کہیں گے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے جہنم کے لیے، وہ کہیں گے نہیں، اس کے سینے میں میں موجود ہوں، اگر یاد رکھو میں جب تک رہوں گی اس کی سفارش کرواتی رہوں گی، اگر نہیں ہے تو پھر بات چلی جائے گی اللہ رب العزت تک کے۔ اللہ رب العزت کے سامنے یہ فیصلہ ہوگا، وہ لوگ جا کے بیان کریں گے وہ فرشتے، اور وہ قرآن کی صورت جائے گی اور کہے گی اے میرے مالک ایک بات کا حل نکال دیجئے، ایک بات کر لیجئے، یا تو اس کے سینے سے مجھے نکال دیجئے یا پھر ایسا کیجئے کہ اس کو جنت میں میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ تو اللہ رب العزت یہ تو کرے گا نہیں کہ سینے سے حافظ قرآن کسی کے سینے سے قرآن نکال دے، صورت نکال دے، لہذا ان کا فیصلہ جنت کا ہو جائے گا اور جنت میں اس کا وہ داخلہ ہو جائے گا۔ قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، قیامت کے دن وہ شفیع بن کے آئے گا، سفارشی بن کر کے آئے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویزع به آخرین، کہ اللہ رب العزت اسی قرآن کے ذریعے سے تمہیں عزت بھی دیتا ہے اور اسی قرآن کی وجہ سے تم کو ذلت اور رسوائی میں بھی ڈال دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ آخری بات بیان کر رہا ہوں، کیا مطلب ہوا اس کا؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تم کو عزت دے گا، منزلت دے گا، درجات بلند کرے گا۔ جب حافظ صاحب قرآن کو یاد کیے ہوئے ہوں گے، اپنے سینے کے اندر اتارے ہوئے ہوں گے، آپ حضرات سب بخوبی واقف ہیں، ایک حافظ ہے صرف، نہ عالم ہے، نہ مولوی ہے، نہ کوئی اور ڈگری ہے، صرف حافظ قرآن ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا سسٹم ایسا کر رکھا ہے کہ صرف حافظ ہونے کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت اس کو عزت دیتا ہے دنیا کے اندر۔ کوئی حافظ کتنا ہی نچلے درجے کا ہو، کچھ نہیں کرتا ہے، نمازوں میں بھی کوتاہی کرتا ہے، قرآن میں بھی کوتاہی کرتا ہے، اور بھی معاملات میں کوتاہی کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت
اس کو کسی نہ کسی مسجد کا امام بنا کر کے اس کو عزت اور شرف بخشتا ہے، وہ الگ بات کہ ہم اپنی عزت کو گنوا کر کے ذلت خرید رہے ہیں، خریدتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو عزت دیتا ہے، اس حافظ کو کم سے کم اتنا کر دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی بھی چھوٹے چھوٹے کلاسوں کے پڑھے ہوئے 5ویں 6ٹی 7ویں 8ویں کو کون اتنی عزت دے دیتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اتنا کم پڑھیں کو کیا ہوگا، لیکن ایک حافظ ایسا ہوتا ہے جس کو ہر گھر والے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہر گھر والے، پوری مسجد والے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ حافظ صاحب ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت اس کو ذلیل اور رسوا بھی کر دیتا ہے کہ اگر قرآن کے اوپر اس کا عمل نہیں ہوتا ہے، اس کے قرآن کے اوپر اس کا عمل نہیں ہوا، قرآن کے ہدایات کے اوپر اس نے عمل نہیں کیا، قرآن کو چھوڑ دیا، اس نے بالائے طاق رکھ دیا، لہذا اللہ رب العزت پھر اس کو دنیا کے اندر بھی رسوا کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ لہذا میری ماں اور بہنوں، آج کے اس پروگرام کا، آج کے اس جلسے کا میسج یہی ہے، اور میں ان اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، یہ جو حافظ قرآن ہیں، کہ میرے بھائی آج تمہارے اوپر ذمہ داری دگنی ہو گئی ہے، تمہارے اوپر آج یہ ذمہ داری دگنی بڑھ گئی ہے۔ اب تم کو اپنے اس قرآن کو سینے کے اندر جو آیا ہے اس کی حفاظت کرنی پڑے گی، اس کی حفاظت کرنی پڑے گی، تم کو یاد کرنا پڑے گا، تم کو سنانا پڑے گا، اور تم کو ہر طریقے سے اس کو آباد رکھنا پڑے گا، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت تم سے پھر یہ کہے گا رتل ورتقی، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا۔ لہذا ایک جملہ میں آخری کہہ کے آپ کے سامنے رخصت ہوتا ہوں، قرآن میں یہ، حدیث میں یہ آیا ہے رتل ورتقی، قرآن جتنا یاد پڑھتا جا چڑھتا تھا۔ ایک جگہ پہ ہمارے قائد محترم امام اہل جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پر، والد صاحب کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کا جملہ سنا کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہوتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت یہ بتائیے کہ قرآن کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ جملہ کہا جائے گا رتل ورتقی، پڑھتا جا چڑھتا جا۔ جو حافظ قرآن ہوگا وہ اللہ کی کتاب کو، کلام اللہ کو الحمدللہ سے لے کر کے شروع کرے گا، پڑھتا چلا جائے گا، پڑھتا چلا جائے گا۔ ایک سوال آتا ہے جب سورہ ناس پہ آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ تم یہاں پر اسٹاپ ہو جاؤ، پھر شروع کر دو، پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن نعبد و ایاک نستعین، اسی طریقے سے قرآن پڑھتے چلے جاؤ۔ جہاں تم رک جاؤ گے تمہارا اسٹاپ ہوگا، وہاں پر اسٹاپ ہوگا، اللہ کی طرف سے اسٹاپ نہیں ہوگا تمہارا۔ لہذا میرے بھائی، اب جس کے جی میں آئے لے وہ اس سے روشنی، اب جس کے جی میں آئے لے وہ اس سے روشنی۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔